آمين. استغفر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں. وہ اللہ جو بادشاہ جو سراسر پاک بہت عزت والا بڑی حکمتوں والا. والذی بعث فی الامیین رسولا. وہی اللہ جس نے امیوں میں ان پڑھوں میں اپنا رسول ان میں سے بنا کر بھیج دیا. یتلو علیہم آیاتی جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے تزکیے کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب سکھاتا ہے اور انہیں دانائی کتاب کو سکھانے کا سلیقہ سکھاتا ہے.
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اگرچہ اس سے پہلے لفی ضلال مبین یہ کھلی گمراہی میں تھے. سبحان اللہ. مثل الذین حملوا التوراۃ جن لوگوں کو تورات دی گئی ثم لم يحملوها اس کو قبول کرنے کا انہوں نے حق ادا نہیں کیا. کمثل الحمار ان کی مثال گدھے کی مثال ہے. یحمل اسفارا جو پیٹھ پہ کتابیں لے کر چلتا رہتا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انہیں کہہ دیجئے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلانے والو ان زعمتم اگر تم یہ سمجھتے ہو انکم اولیاء للہ من دون الناس کہ تم ہی سب لوگوں کے بغیر تم ہی صرف اللہ کے دوست ہو. فتمنوا الموت تو پھر موت کی آرزو کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم کبھی بھی یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے ان بد عملیوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھی ہیں. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں. قل ان الموت الذی تفرون من کہہ دیجئے تحقیق جس موت سے تم بھاگ رہے ہو بھاگ لو جتنا مرضی فإنہ ملاقیکم وہ تمہیں ملنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ پھر تم لٹا دیے جاؤ گے غیب اور ظاہر کو جاننے والے مولا کے پاس. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وہ سب تمہارے کرتوت بتا دے گا جو تم کرتے رہے. سبحان اللہ. دشمنی تو ہوتی ہے جاہلوں کو اس روشنی سے جو اللہ اپنی کتابوں کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے سینوں پہ نازل کرتے ہیں. کتابوں میں کوئی اپنے اوراق یا اپنی جلدوں کی وجہ سے کسی دشمنی کا نشانہ نہیں بنتی. کتابوں سے انہیں دشمنی ہوتی ہے صرف اس لیے کہ ان کی پرانی جہالت جس کے یہ عادی ہو جاتے ہیں اس کو ان کتابوں کی جب روشنی پھیلتی ہے تو یہ اسے برداشت نہیں کر سکتے. ان کی آنکھیں چندے آنے لگتی ہیں چنانچہ اسے قبول نہیں کر سکتے. اب اس سے لڑائی کیسے کریں؟ وہ تو اللہ کا اتارا ہوا نور ہے. پھونکے مارتے رہے پھونکوں سے کچھ نہ ہوگا. اللہ کی توحید کی روشنی تو پھیلے گی ضرور پھیلے گی.
سبحان اللہ. کتاب یہ بھی اسی روشنی کا حصہ ہے. جو مرضی کرنے والے کرتے رہیں، یہ کتاب قیامت تک قائم رہے گی. واللہ متم نورہ. پیغمبر رہ جاتے ہیں پیچھے، وہ چونکہ سامنے ہوتے ہیں، لہذا مخالفت ساری ان کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے. لیکن پیغمبر انسان ہے، موت تو ان پہ آنی ہے، اور اسی وقت آنی ہے جب موت کا آرڈر دینے والا دے گا. اس سے ایک لمحہ بھی پہلے نہیں ہو سکتی، اس سے ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں ہو سکتی. یہ تو اسی وقت آئے گی. بہرحال آنی ہے. کتاب اللہ قیامت تک رہے گی. اللہ کی توحید کے نغمے بھی قیامت تک گونجتے رہیں گے، اور موت کے باوجود اس پیغمبر کا ذکر بھی قیامت تک چلتا رہے گا. واللہ متم نورہ. یہ 3 پارٹ ہے. تینوں پارٹ قیامت تک اللہ کی حفاظت میں اور محفوظ. کتابیں آسمانوں سے نازل کر دی جائیں، انہیں عمل کر کے اپنی زبان سے بیان کر کے لوگوں کو سمجھانے والا کوئی نہ ہو تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ کتابیں تو اللہ کا کلام ہے جو اس میں ہوتا ہے، تو رب کا کلام رب کا کلام ہے. ہم اپنے معاشرے میں، انسانوں کی دنیا میں، اگر کوئی انسان بہت زیادہ علم کی بات کرے، سننے والے کہتے ہیں علم تے بڑا ہے، کل کو پروکھیاں گلاں کرتا ہے، سمجھ نہیں آتی سانوں. جی اللہ کہتے ہیں ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ میں انسانوں کی بجائے فرشتے نازل کر دیتا. ایک دوسری شکل یہ بن سکتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ جن کی طرف بھیجنا ہے وہ بھی فرشتے ہوں. لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم ملک الرسول. فرشتوں کو تو تب ہی نبی بنا کے یا ان پہ کتاب نازل کی جائے جن کو آ کر انہوں نے بیان کرنا ہے وہ سارے فرشتے ہوں. چونکہ انسانوں کی طرف بھیجا جاتا ہے ایک انسان کو، اور یہی ضروری ہے اور یہی انسانوں کے لیے بہتر ہے. فرشتے آ جاتے ہیں، سننے گننے والے انسان ہوتے، تو انہوں نے کہنا تھا یہ نہ جنانی نہ یہ کو حال اولاد نہ دی نہ انہوں کا کوئی کاروبار نہ انہوں کا کوئی دھندا. یہ گلاں ہی آنے اوکھیاں تو اوکھیاں سنا رہتے ہیں سانوں. یہ تو سانوں پتہ ہے کس طرح دنیا چلتی ہے. تو اللہ نے ان میں سے انہی انسانوں کو بھیجا، ان میں سے جن کے ساتھ یہ ساری چیزیں اسی طرح چمٹی ہوئی ہے جسی طرح امتیوں کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے. سارے بال بچہ ان کو بھی چاہیے، کھانا پینا پیغمبروں کو بھی چاہیے، صحت و تندرستی پیغمبروں کو بھی چاہیے، بال بچے کے لیے رزق پیغمبروں کو بھی چاہیے، رہنے کے لیے کچھ جگہ پیغمبروں کو بھی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. جو میری ضرورت ہے وہی ان کی ضرورت ہے. جب انہی ضرورتوں والا پیغمبر
اللہ کی کتاب پہ عمل کر کے دکھاتا ہے تو پھر وہ سننے گننے والوں کے لیے حجت بنتی ہے. یہ بھی تو تھوڑے ارد انسان ہی ہیں, انہوں بھی ساری ضرورتیں نے, اس کے ساتھ بھی سارے وہ مسائل ہیں, لیکن یہ میری کتاب کی تابعداری سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. سبحان اللہ. جی جب پیغمبر درمیان میں آتا ہے نا سمجھانے کے لیے اور وہ ہوتا انسان ہے تو پھر حجت پوری ہو جاتی ہے. حجت پوری ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ مولوی کو سناتا رہے اللہ کی کتاب, نہ ماننے والے نہ مانے, چلیے کوئی عذر بہانا, یہ آپ تو نماز پڑھتا کوئی نہیں بولتا, سانو ہی دبی رکھتا ہر ویلے, انہیں آپ کدی زکات دین دیا ویکھیا کہ انہوں کسی نے ہاتھی پھیلائے سو منگی جانا پیا. اللہ اسے محنت کرنی کوئی نہیں پڑتی, پکا پکایا مل جاتا ہے, لوگ دے جاندے ہیں, مسئلے پیا کرنا. اللہ 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 اللہ. جی چلیے کوئی اور مولوی, کوئی اور مولوی, کوئی اور مولوی, شاید کسی کو عنایت اللہ شاہ مل جائے, ممکن ہے شاید کسی کو غلام اللہ خان مل جائے. جی مگر اگر غلام اللہ اور عنایت اللہ کی عظمت سے انکار کر دینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. مل گیا لیکن نہیں سمجھ آئی اسے, تو نہ سمجھ آنا تو ایک کفر ہے, لیکن عنایت اللہ کو نہ ماننا کہ بھی بڑا کوئی نیک بندہ ہے, بڑا چنگا بندہ ہے, بڑا عالم ہے, نہ مانو, یہ کوئی کفر نہیں بنے گا. حجت پوری ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب آپ پیغمبر کو نہیں مانتے تو یہ کفر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو میرے مرشد کی ختم نبوت ہے اس میں بھی رحمت کا یہ ایک پہلو ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے سارے جہانوں پہ اپنی رحمت کرنے کے لیے اسے بھیجا ہے. جی یہ ایک پہلو میرے پیغمبر کریم کی علیہ السلام ختم نبوت میں بھی یہ ایک پہلو ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے پیغمبر کو مان لیا, آخری پیغمبر کو, وہ آخری پیغمبر ہے, اور کوئی نبی آنا نہیں قیامت تک. جی کتاب اللہ میں بیان کردہ اللہ کی توحید کو نہیں مانیں گے, شرک کریں گے, وہ ایک عملی کفر ہے الگ. جی لیکن اگر مولویوں کا انکار کرتے رہے, صوفیوں کا کرتے رہے, مجددوں کا کرتے رہے تو کفر نہیں بنتا, کیونکہ کسی نئے نبی نے آنا ہی نہیں. یہ ایک رحمت ہے ختم نبوت میں, نہ قیامت تک کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کسی نبی کے انکار سے کفر بنے گا. اس کفر سے بچے رہتے ہیں لوگ. یہ ختم نبوت میں ایک رحمت چھپی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب پیغمبر کو اللہ مبعوث کرتے ہیں ایک چھوٹی بستی کو جگانے کے لیے, جی ایک چھوٹی بستی کو جگانے کے لیے, تو پھر اسے آواز بھی اتنی اونچی اور خوبصورت دیتے ہیں کہ انسان تو انسان رہ گئے, جنات بھی آ کر سننے لگتے ہیں اس کے قرآن کو. سبحان اللہ. یہ پھر عظمتیں ہوتی ہیں وہ ساری جو دی جاتی ہیں جو میرے تیرے کام آتی ہیں.
سبحان اللہ، خوبصورت آواز، بڑی بلند آواز، سبحان اللہ، جو سننے والوں کے دلوں میں اترتی چلی جاتی، چہرہ حسین، جی جتنا پیغمبر کے چہرے پہ حسن ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ حسن ہی بعض بصیرت والوں کو بغیر کسی دلیل کے سنے صرف حسن ہی مومن بنا دیتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں ایسی دی جاتی ہیں جو انسانوں کے کام آتی ہیں، سبحان اللہ۔ جسمانی طاقت بھی اہل علم لکھتے ہیں کہ پیغمبر کو اپنے امتیوں میں سے سب سے زیادہ طاقت پیغمبر کے جسم میں ہوتی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک پہلوان تھا، وہ بڑا، ایک بندے نال کشتی، دوجے نال، تیجے نال، چوتھے نال، دسا پہلوانوں نال کشتیاں کرتا ہوں سی۔ سبحان اللہ۔ اس نے چیلنج کر دیا رسول اللہ کو، میں نہ کشتی کر، جی میں ٹھا لیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، جو تو ٹھہ گیا تو چھڈے کی لڑائی پوائی ہے ساڈے چ، ہر گل لڑائی پئی ہے۔ تو لڑائی پیغمبر تو نہیں کرواتا، پیغمبر تو لڑائیاں مٹانے کے لیے آتا ہے۔ بعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ پیغمبروں کی بعثت تو اس لیے ہوتی ہے کہ جو لوگوں میں اختلافات ہیں ان کو اللہ کی کتاب کے ذریعے ختم کر ڈالے۔ یہ تو قرآنی تعارف ہے پیغمبر کا، وہ تو مٹانے کے لیے، لیکن الٹا اس کے ذمہ لگا دے، انہیں لڑائی پوا دیتی، انہیں لڑائی پوا دیتی۔ لڑائی تو ان کی جہالتوں کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے، جی جاہلوں کی جہالتوں کی وجہ سے، جو خود لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ سمجھانے والا تو سمجھا رہا ہے، وہ کوئی تلوار تو استعمال نہیں کر رہا سمجھانے کے لیے، یہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دلائل ہوتے کوئی نہیں، تو پھر چھوٹی سے لاٹھی سے عزیتوں سے مقابلہ کرتے ہیں پیغمبر کا۔ لیکن پیغمبر کو اللہ نے بردباری کی اتنی صفت دی ہوتی ہے کہ اسے جتنا ستایا جائے اسے اللہ کی توحید کی گیت گانے کا اتنا ہی شوق اونچا ہوتا ہے، اور اس کی آواز اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے اور اونچی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سب کچھ چونکہ پیغمبر کے ذریعے ہوتا ہے تو ساری مخالفت کا جو سلسلہ ہے وہ ادھر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پچھلی پیغمبروں کے اوپر اتری ہوئی کتابیں تھیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود، جو پچھلے پیغمبروں کو ماننے والے تھے ان کے پاس وہ کتابیں تھیں، اور وہ کتابیں لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے بھی تھے، مدرسے بھی بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور ان کتابوں کا بیان بھی کرتے تھے۔ تو پھر یہ پروپیگنڈا مولویوں نے سکھایا عام جاہل لوگوں کو کہ ان سے پروپیگنڈا ان کے خلاف کرو۔ یہ کہتے آسمانی کتاب بیان کرنے کے لیے، آسمانی کتاب بیان کرنے کے لیے آسمانی کتاب بیان کرتا ہوں میں اپنی باتیں نہیں کرتا۔ تو یہ جو مدرسے ہیں مولویوں کے، یہ جو علماء ہیں، یہ بھی تو آسمانی کتاب ہی بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک پروپیگنڈا اور ایک اشکال، یہ بھی تو آسمانی کتابیں ہی سنا رہے ہیں، تورات بھی تو آسمانی کتاب ہے، اس کو سنا رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں مولویوں کے کتابیں سنانے سے
کام مکمل نہیں ہوتا جی. یہ تو جو کام مکمل ہو چکا ہے اس کو تازہ کر سکتے ہیں. وہ غبار پڑنے لگے تو اتاریں اس کو، صاف ستھرا کر کے پھر سامنے کریں. حجت پیغمبروں کے وجود سے پوری ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ پیغمبروں کا وجود اس لیے حجت ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی اللہ خود حفاظت کرتے ہیں. یہ ایک صفت ہوتی ہے پیغمبروں کی، وہ معصوم ہوتے ہیں. جی ایسا نہیں ہو سکتا وہ جو کتاب کی تشریح کرتے ہیں وہ کوئی اور ہو اور ان کا عمل کچھ اور ہو. جی سبحان اللہ. مولوی یہ کرتے ہیں، لوگوں کو کتابیں سناتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں خود ان پہ عمل ہی نہیں کرتے. یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ مولوی جو یہودی اور عیسائیوں کے تھے، ان کے متعلق اللہ قرآن میں کہتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، سناتے ہو کتابیں، مسئلے سناتے ہو. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر انہیں نافذ کرنا بھول جاتے ہو. قرآن پہ قربان جاؤں، یہ کوئی عام کتابوں کی بات نہیں. انتم تتلون الکتاب، اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتے ہو لوگوں کو، اپنے اوپر نافذ ہی کوئی نہیں کرتے. افلا تعقلون. اور ماتدری مارکتی، کتاب اللہ کی بیان اور اس کی روح کی وضاحت میں جو تکلیفیں آتی ہیں اللہ کے پیغمبر کی تابعداری میں، اس ایک ایک تکلیف پہ کتنی کتنی باتیں لکھی جاتی ہیں. اور جو تم کر رہے ہو بے وقوفو نادانو، جو کچھ کر رہے ہو سب ضائع ہو رہا ہے. کوئی تبلیغ شبلیغ نہیں بن رہی، الٹا مجرم بن رہے ہو. آج کے سبق میں ان مولویوں کو اللہ کہتے ہیں انسانیت سے گر کر میرے کاغذوں میں یہ کتے ہو گئے ہیں مولوی. توبہ توبہ توبہ. ایڈا غصہ اللہ نے مولویوں سے دے. کہیں اللہ کہتے ہیں ان کثیرا من الرحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ دنیا کے مال و دولت کے کتے بن گئے ہیں، بھوکے ہو گئے ہیں. میری کتابوں کی حقائق خوبصورت چھپا چھپا کے بتاتے نہیں لوگوں کو. اللہ یہ میرے اور میری مخلوق، اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میری مخلوق کے درمیان یہ کھوتے دیوار بن گئے. سبحان اللہ. انہوں نے پیسے کٹھے کرنے دی بھوک پہ گئی ہے. جی پیسے کٹھے کرنے والے کاروباری لوگ جتنے مرضی کر لیں، اگر انہیں اللہ کے رستے میں خرچ نہ کریں، تو یہ مولوی ویسے کتابیں کھول کھول کے پڑھیں، ترجمے کریں، لوگوں کو سنائیں، لیکن ان کی کچھ چیزیں چھپائیں. دولت مند بھی چھپا چھپا کے، یہ علم کو چھپا چھپا کے، دونوں ایک جیسے مجرم ہیں. دولت کو چھپا چھپا کے غریبوں میں نہ بانٹنے والوں کے بھی جیبوں میں پیسے میں، جہاں جیبیں ہوتی ہیں وہ جگہ بھی انہی پیسوں کو جہنم کی سلاخیں گرم کر کر کے یہاں داغوں گا. ان کو اتے چک چک کے کنڈا نے ٹردے نے ان پچھلی پشتوں کو جلاؤں گا. جی یہ زبان سے غلط ترجمے کر کر کے، الٹے بیان کر کر کے اللہ کا قرآن کے مردے نہیں سنتے، اے مردے سنانتے زور لانے لگے ہوئے. سبحان قرآن دہائیاں دیتا ہے. آسمان و زمینوں میں غیب جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. ایک کتاب اللہ دے ختمات ختم تے لوگوں نے پکوان لگے نے
اولیاء بھی عالم الغیب نے، انبیاء بھی عالم الغیب نے، علماء بھی عالم الغیب نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ یہ مولویوں کی کتابیں سنانے سے کچھ نہ ہوگا، حجت پوری ہوتی ہے پیغمبروں کے سنانے سے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ہاں تورات ہم دی انہوں نے، پڑھاندے نے، پڑھتے نے، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں سنو، یہ جن کے اوپر ان کے ذمے لگائی گئی یہ تورات سناؤ لوگوں کو، بتاؤ لوگوں کو، اس کے حقائق بیان کرو لوگوں کے سامنے قول و عمل سے۔ سبحان اللہ۔ قول و عمل سے اسے بیان کرو۔ جی 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 جی، اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو کسی سوچنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ گدھوں کے اوپر بھی تو کتابیں لاد دی جاتی ہے۔ ایک کتب خانے دی کتاباں کسی دوسرے کھڑنیاں نے، دوسرے شہر کھڑنیاں نے نزدیک کہیں لے جانا ہے تو گدھوں پہ ڈال لیں گے۔ کتابیں تو گدھوں پہ بھی ڈالی جاتی ہیں، وہ لے کر چلتے بھی ہیں، جی انجے نہیں کھڑوتے ہیں، لے کر چلتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی، یہ مولوی، یہ ملا، یہ پیر جو اللہ کی کتاب کے حقائق چھپاتے ہیں لوگوں کو اور مقابلہ میں پیسے اکٹھے کرتے ہیں، یہ وہ گدھے ہیں جن پہ کتابیں ڈال دی گئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے جی۔ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے پیغمبروں کے بیان کے، ان کے وارث بھی ایسے ہی ہونے چاہیے۔ بیان کی شان ہے، پیغمبروں کے سچے وارثوں میں بھی یہ شان ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی وہ شان کیا ہے، اجی یتلو علیہم آیاتی، اور سب سے پہلی بات منہم، انہی میں سے۔ سبحان اللہ۔ جی پیغمبر بھی ہوتے تو اسی علاقے سے، اسی زمین و بستی میں آتے ہیں، اسی قوم میں آتے ہیں جہاں انسان نہیں رہ گئے ہوتے، جانوروں سے بدتر ہو گئے ہوتے ہیں، وہاں تھے پیغمبر، انہی میں سے ہوتے ہیں، لیکن زندگی ان کی اتنی الگ تھلگ ہوتی ہے ان سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جنہیں قرآن سنا سنا کے ان کے اندر کے گند پاک کرتے رہتے ہیں۔ پیغمبر اللہ تعالی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ سبحان اللہ۔ جی کتاب اللہ کو یوں تبلیغ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ سننے والوں کے اندر دلوں میں اگر علی داتا بنے بیٹھے ہیں تو کتاب کے آپریشن سے سنانے والا جب کرے تو وہ دعائیاں دینے لگتے ہیں، داتا کلا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل پاک ہو جاتا ہے جی۔
باب الحق بیڑیاں نہیں دھک سکتا، بیڑیاں پار کرنے والا اللہ جی، یہ تزکیہ ہو جاتا ہے جی۔ یزکیم، مال و دولت کی لوگ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ اللہ کی کتاب سنا سنا کے، کتاب کی تلاوتیں کر کر کے دلوں کو پاک کر دیتی ہیں جی جی۔ دولت کا پجاری بھی دعائیاں دینے لگتا ہے، یہ مال و دولت، یہ رشتہ ہو پیوند، بتان وہم و گمو لا الہ الا اللہ جی، سب کچھ ٹوٹنے پھوٹنے لگتا ہے جی۔ کتاب اللہ سنانے والا یہ جو تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ کہتے ہیں ذبح کرنے کو جی۔ یہ جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں نا، حلال جانور جو حلال ہوں، کتیاں نو پہ ذبح کرو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ حلال نہیں ہوتے، آرام دے آرام ہی نہیں جی۔ اللہ اللہ، جو جانور حلال ہیں ان پہ چھری چلائیں، خون نکلے، گند نکل گیا، وہ حلال پاک ہو گئے، حلال تو پہلے ہی ہوتے ہیں، وہ ذبح کرنے سے جانور پاک ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ میری روزی اللہ نے پاک بنائی ہے، پلیت روزی میرے لیے مناسب نہیں ہے، گندی روزی، صاف کر کے چھریاں جلا کے پاک کر کے کھاؤ انہیں، سبحان اللہ جی۔ پیغمبر بھی اللہ کا قرآن سنا سنا کے چھریاں جلاتے ہیں، پیغمبروں کے ہاتھ چھری تو کوئی نہیں ہوتی، یہ کون سی چھری ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اجی لا الہ دی چھری جس دل تے پھری پتھراں دے خدا بن ویندا گیا، اے محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، یہ چھری لا الہ کی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ قرآن سنانے والا لا الہ الا اللہ کی چھری چلاتا ہے، جب یہ چھری چلتی ہے تو دل پاک ہونے لگتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنا کوئی زیادہ اس آپریشن کو کروا لے، جتنا کوئی زیادہ قرآن کو اندر داخل کر لے، وہ اتنا ہی زیادہ پاک ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ تو اتنے پاک ہو جائیں گے پیغمبر کا قرآن سن سن کے پیغمبر خود دعائیاں دینے لگتے ہیں، میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ پوچھے بغیر جنت میں داخل کر دیں گے، مزید انہیں جہنم میں رکھ کے کسی پاک کرنے کی ضرورت نہ رہ جائے گی، یہ تزکیہ یہاں ہی ہو جائے گا، جتنی زیادہ لا الہ الا اللہ کی چھری چلے، سبحان اللہ۔ لیکن چھری چلانے والا جی معصوم ہو تو پھر اس چھری کے چلنے کے کیا انداز ہوتے ہیں؟ معصوم نہ ہو، معصوم کا سچا پیروکار ہو جی، تو پھر بھی چھری چلتی رہتی ہے جی، پاکیزگیاں ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک علاقہ فتح ہوا تو وہاں کا پادری ایک کاغذ لے کر حضرت عمر کے سامنے کر دیا، اس نے
کیا ہے یہ جی فلاں عبادت خانہ جس میں میں نے زندگی گزاری ہے اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، آپ وہاں گئے تھے فوج لے کر، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دستخط کر دیجئے، یہ سب کچھ آج کے بعد میرا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے کیا حق ہے، میں کوئی بادشاہ ہوں کہ میں لکھ دوں کوئی زمین کسی کی؟ آپ لکھ دیں نہیں بادشاہ تو کون سا خطرہ ہے آپ کو؟ میں تو اتنا ہی کہتا ہوں لکھ دے، آگے میری قسمت۔ یہ وہی تحریر ہے، آج آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جب ایسے وارثوں کے پاس قرآن آتا ہے تو پھر وہ لا الہ کی چھری تو چلتی ہی چلتی ہے جی، صدیاں گزر جائیں پھر بھی شیخ القرآن چھریاں چلانے کے لیے قرآن کے ذریعے آ ہی جاتا ہے جی، پھر بھی رحمت اللہ شاہ قرآن کے ذریعے چھریاں چلانے کے لیے آ ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جی نریاں قرآن کا بیان قول و عمل سے کر کر کے چھریاں نہیں چلاتا، بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، باقاعدہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے انہیں۔ پونا اٹھے ہی آ کہ قرآن 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 جی۔ پچھلے اجتماع میں نے بیان کیا تھا کہ سچے علماء تبلیغ بھی قرآن سے، تذکیر بھی قرآن سے، تعلیم بھی قرآن سے، تب وہ سچے علماء کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے رہتے ہیں جی 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 جی۔ دھیان سے جی، دھیان سے۔ اللہ 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 والحکمت جی 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 جی۔ بڑی جنہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں انہیں ساتھ ساتھ یہ تربیت بھی دیتے ہیں، اور کتاب اللہ میری دنائی دنائی جائے اور اینو ونن لگیا بھی دنائی دا استعمال کریو۔ اس کی تعلیم دینے کے لیے بھی دنائی کا استعمال کرنا، انے ہار نہیں چھری چلائی جانی جی نا۔ الحکمت، کتاب سکھانے کی باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں میرے مرشد کریم۔ خود سحری کی نماز میں جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، 3 پارے 4 پارے ایک رکعت میں۔ عشق ہے، محبت ہے، لیکن یہ ان کی ذاتی نماز ہوتی تھی، سحری میں ہوتے تھے۔ دوسری طرف الحکمہ، ایک نمازی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ساڈا جڑا امام مقرر کیتے ہے صبح دی نماز ایڈیاں لمیاں قراتاں کردا ہے، اسی مزدور بیچارے مسا مر کے نماز پڑھنے ہیں، وہ ایڈیاں لمیاں نمازاں پڑھاندا ہے کہ کوئی؟ ہم نے فرمایا بلاؤ اسے۔ بلایا گیا جی، آپ نے فرمایا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ جی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں بہت پیا پڑھنے ہوں۔ وہ تو کوئی جرم سمجھتا نہیں تھا، جرم تھا بھی نہیں، کون سا جرم ہے یہ جی؟ یہ تو اپنے اپنے شوق کی بات ہے۔ والد صاحب سڑنا اللہ کی رحمت ہوئے، بعض اوقات بندے کٹتے سن، وہ محسوس کرنا ہونا وہ کٹن کی اجازت ہے کوئی نہیں، یہ تنگ ہی کرتا پیا۔
ابا جی نے کہنا بس کر دے یار، بس کر دے، بڑا ہو گیا بڑا ہو گیا. نہیں شاید جی میں سواب لینا پیا، مینوں لین دیو. تو ابا جی نے کہنا اور تو سواب لینے پیا، منو عذاب پیا ہو چھڈ بھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی اللہ 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 اللہ. چھریاں چلنی تو چاہیے، جہاں مال و دولت پوجا ہو رہی ہے وہاں چھری چلنی چاہیے. جی وہاں چھڑاؤ چھری. کہو الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اپنی آنکھوں سے رنگ برنگی دنیا تو دیکھ رہے ہیں، رنگ برنگی دنیا میں دلچسپیاں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن جس حسن کے سامنے سارے حسن ماند ہے، میرے محبوب کا حسن، وہ ان آنکھوں کو نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. چلاؤ چھری. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کی آنکھیں اندھی نہیں، ان کے دل دیا اکھاں انیاں ہو گئی. چلائیے چھریاں، جہاں چلانی ہے وہاں چلائیں، کوئی حرج نہیں. جی لیکن چھری انج بھی بیوقوفا نہ چلن لگ پوے جڑا مشرکاں دا ذبیحہ کھائے وہ بھی مشرک. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چھری اتنی بے وقوفی سے نہیں چلنی چاہیے، دانائی سے. ہمارے حضرت صاحب جماعت کے مولانا حسین علی جانور کو باقاعدہ ذبح کرنا سکھایا کرتے تھے کہ اسے ایسے ذبح کرنا ہے. یہ اس کی ایک رگ یہ ہوتی ہے، ایک رگ یہ ہوتی ہے، ایک رگ یہ ہوتی ہے. یہ جو رگ ہے یہ کٹ جانی چاہیے، باقی نہ کٹے تو خیر. باقاعدہ تعلیم. یعلمہم الکتاب والحکمہ. جی یوں نہیں فتویٰ ٹھوکی گیا، لوگوں نے بلیک میل کیتا، پیسے ٹھایا، بڑا شیر ہے ساڈا مولوی، بڑا جڑا کیا کہنے تن کے رکھ دے ہر شہر، ہر شہر تن کے نہیں رکھنا، کافروں تن کے رکھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر کی تعلیم کے یہ رنگ ہے، یہ حسن ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جی پیغمبر تو جادو نہیں ہو سکتا جی، انہیں پیغمبری دا منصب کینج ادا کرنا ہے. پھر بھلاں پین لگ پیندیاں نے، تو جادو تو بغیر بھولا نہیں پیندیاں. اگر یہ بھول پڑنا، بھول جانا کسی چیز کو، یہ اگر منصب نبوت کے خلاف ہے تو میرے مرشد تو نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے تھے. بندہ بولدا کوئی نہیں پیا، ڈردا. وڈے وڈے تے وڈے وڈے بہتے روب تھلے ہوندے نے. ایک صحابی بول پڑا، یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. اے اللہ دے پیغمبر بھول لگ گئی دے یا کہ نماز وہی چھوٹی گئی ہے، کیونکہ پیغمبر پڑھا رہے ہیں اس لیے یہ صاحب اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. اے اللہ کے پیغمبر کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن. نہ میں بھولا ہوں نہ چھوٹی ہوئی ہے. اب کے تو ذہن میں یہ نا کہ میں کو بھول گیا ہوں. جب آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگے یا رسول اللہ بعض ذالک قد کان، بعض ذالک قد کان. کچھ سے ہوا جے، کچھ سے ہو گیا جے. جب اتنا اصرار ہونے لگا تو آپ پھر پوچھنے لگے سب سے
کی پہ آخد ہے جی سب کہنے لگے صدق ذوالیدین یا رسول اللہ. ذوالیدین کہتے تھے انہیں. مفسرین محدثین لکھتے ہیں اب بھی ایک لمبے ہتھاں دی وجہ سی پیغمبر دے سامنے نہیں گلا یہ کوئی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اپروچ بڑی زبردست تھی ان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں جب کبھی بھول جاؤں تو کوئی بات نہیں, بھولنے والے بھولتے ہی ہیں. ساڈا بابا آدم بھول گیا سی, سانوں بھی بھولنا پہ جاندیاں نے. اذا نسیت فذکرونی, جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. ایک بھول جانے والے امام کو یاد کرانا, اس کا طریقہ بھی میرے پیغمبر نے باقاعدہ سکھایا. جی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اگر تعلیم دی ہے اس کی تو باقاعدہ سب کچھ سکھایا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساڈے پرانے نمازیاں نوں یہ تک یہ پتہ نہیں لگا کہ امام بھول جائے تو کی کرنا ہے, پچھو کھنگورے پہ مارن گے. یہ طریقہ نہیں امام کو بتانے کا. سنت کے مطابق سب کچھ سکھانے والے نے سکھا رکھا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ کہنے والے پیچھو اللہ اکبر یہ بنائے ہے جی, کچھ رہ جائے تو پھر سبحان اللہ, جے کوئی وعدہ ہونے لگے تو اللہ اکبر اپنے کو بھی بنا لے. کچھ بھی نہیں. جس نے امام کو کچھ بتانا ہے وہ صرف اتنا کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ یہ جڑا نہیں بھولتا, باقی تو سب بھول جان والے. بس اتنا ہی کہنا ہوتا ہے سبحان اللہ. یہ ساری تبلیغ اور ساری تعلیم بڑی دانائی سے ہوتی ہے. میں نے اگلے دن بھی کہا تھا فرض نماز میں لقمے دینے ٹھیک نہیں ہے. ویسے امام پہ بھی لازم ہے کہ ایک باری بھول لگے, دو باری بھول لگے, ترے باری بھول لگے, نہیں سیدھا پہ ہوتا کام تو اللہ اکبر کر کے رکوع ٹر جائے, یا اور کوئی آیت دو تین پڑھ لے تاکہ قرات پوری ہو جائے کسی طرح. اللہ اس کو لقمے دے دے کے بتانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تراویح تو قرآن سارا مکانا ہوتا ہے, وہ تو شکل ہو رہے چلو کوئی غلط پہ ہوتا ہے, بچوں کچھ رہ نہ جائے تو دس دے انہوں. لیکن فرض نماز میں تو ایسی کوئی ضرورت ہے نہیں کہ ساری ضرورت سنانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باقاعدہ تعلیم کتاب اور تبلیغ کتاب میں الحکمہ بڑی دانائی سے. بیوقوف ہار نہیں, پاگلا ہار نہیں, بلیک میلنا ہار نہیں, پیسے دیا بھوکے ہار نہیں, نبی دے عشق ہار, نبی دے غلام ہار, نبی دے سچے تابع دار ہار. ہر چیز بڑی دانائی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جب تک کتاب اللہ کے ذریعے ان کو پیغمبر کی زبان سے اور قول سے اور عمل سے یہ دانائیاں نصیب نہیں ہوئی تھی, اس وقت تو یہ سارے کے سارے گمراہ تھے. ان کانو من قبلو, یہ من قبلو ہے. من قبلو کا مطلب یہ ہے کہ جب کتاب اللہ کی تلاوت نہیں تھی, جب کتاب اللہ کی تعلیم نہیں تھی, جب حکمت کی تعلیم نہیں تھی, تو یہ سب گمراہی میں تھے. سراسر گمراہی ہے. دانائی اور حکمت کے بغیر لگے رہنا, جو مرضی ہے ٹھوکی جا. لوگوں نے خوش کرنا ہوتا ہے دے مبالغے. نبی دیاں تعریفاں ہوئی نے تو جھوٹو جھوٹ پتہ نہیں کی بنا کے اللہ دی توحید شروع ہوئی ہے, جھوٹے فتوے ٹھوک کے بندیاں نو خوش پیا کرنا. نا تبلیغ و تعلیم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں, صرف ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کی خوشی کے لیے سب کچھ ہو. سبحان اللہ. تو پھر ہی تبلیغ و تعلیم کا رنگ ٹھیک رہتا ہے, وگرنہ کچھ تو ایسے جھلے بھی ہیں
کہ وہ مبالغہ کرتے کرتے انسانوں کی بستی، جی جیسے ہمارے ہاں سڑک پہ جانے پہ ہوتے اور ڈیرا لگ گیا ایک اور ڈیرا لگ گیا ایک، جی سبحان اللہ، جتھے قبضہ کرنا ہوئے سرکاری زمین تے اسے ایک مزار بناتا رضی اللہ عنہ خیر صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی یہ تو پھر بھی چلیے ڈیرے ابھی جو ہے وہ سڑکوں پہ لگ رہے ہیں جدھر سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے۔ یہودیوں کے ملا اور پیر یہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے ڈیرے بنا لیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی سب چھڑ دیتی عرش ہے، بس رب نال یاری لا لئی، عنوان بڑے خوبصورت بنا بنا کے، اے دنیا سے روٹھے ہوئے فقیر کا ڈیرا، اے دنیا دے بھوکے کتے دا ڈیرا۔ سبحان اللہ، چلیے ٹر گیا اٹھے انہوں نہ آکھو دنیا دا بھوکا ہے، لیکن اسے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کٹ کھان تو ڈردا سی تاں جنگل ہی جا کے بہ گیا۔ جب لوگوں میں توحید سنائے گالیاں پڑتی ہیں، فتوے لگتے ہیں، قتل کے منصوبے ہوتے ہیں، رستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اس سب کچھ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے الگ ڈیرا بنا لیا ہے۔ یہ بزدل ہے، بزدل میں اللہ کا کچھ نہیں لگتا، میں اللہ کے رشتے وہ نال نے جنہیں سینے تے قرآن نازل ہوئے کہ وہ بہادر بن جائے۔ سبحان 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی ایک آیت ہے آج کے سبق میں، وہاں سے مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ ان کو بزدل کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قل یا ایھا الذین ہادوا، جی میرا پیغمبر یہودیوں کو کہیے، اے کافروں کے خلاف آپریشن ہے، ان یہودی کہلانے والوں کو کہیے، ان زعمتم، اگر تم سمجھتے ہو کہ انکم اولیاء للہ، کہ تسی اللہ دے بڑے دوست ہو، تسی اللہ دے بڑے یار ہو، تسی اللہ دے بڑے خالص پجاری ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، من دون الناس، اور کوئی تواڈے جنہ اللہ نال پیار کرنے والا نہیں۔ ایک دے مانا اسی سب تو بہتا پیار کرنا لیا، ساڑھے یار دا اور کوئی اللہ نال پیار نہیں کرتا، ایک تو یہ مانا ہے۔ اور دوسرا جہاں میرا دل مرکوز ہو گیا اور دماغ مرکوز ہو گیا، اگلا لفظ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، جی 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 او جائلو، یہ کتاب اللہ وکھرے بے بے کے ہو کے وجہ نہیں آئی، اس واسطے آئی ہے کہ یہ نال تزکیے کیتے جان۔ تو جی آپ جا کے جنگلہ میں بہ جانے تو تزکیے کدے کرنے نے؟ اللہ اللہ، یہ اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم دی جائے بڑی دانائی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبروں کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے جسے ہجرت کہتے ہیں، ایک موڑ آتا ہے جسے ہجرت کہتے ہیں، لیکن وہ ہجرت جنگلوں کی طرف نہیں، وہ مکے سے مدینے کی بستی کی طرف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جنگل میں جانا
یہ پیغمبروں کا شیوا نہیں، ایسے نہیں. پیغمبر ایک بالکل سامنے چیز ہے، کتاب اللہ کو ماننا ہے تو سامنے پیغمبر، اللہ کی توحید کو ماننا ہے تو سامنے سبحان اللہ. بڑا تیل ہے اندر، بڑی آگ پکڑنے کی صلاحیت ہے، سبحان اللہ. دل کا شیشہ بڑا صاف ہے، اندر کی چیزیں منعکس ہوتی ہیں باہر، روشنی باہر جاتی ہے. تھوڑی یہی آیت پڑھنے لگا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسے، ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دی جب یہ روشنیاں منکس ہوتی ہیں تو یہ وہ روشنی ہے جو پیغمبر کے دل سے ہو کے نکلی ہے، جو پیغمبر کی زبان سے ہو کے نکلی ہے. اس روشنی کو پیغمبر کے وجود سے الگ نہیں کرنا. ایسی کوئی تبلیغ، ایسی کوئی تعلیم، تبلیغ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے جب تک اس میں نبی کی سنت کا رنگ نہیں. سبحان اللہ. نکلی وہاں ہے سب کچھ، ظاہر ہے وہ. اس لیے کافر کا نشانہ بھی وہ، ایک مومن کا اسوہ حسنہ بھی وہی. ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. فتمنا والموت، یہ تسی ایڈے ہی پیارے ہو گئے ہو من دون الناس میں. ایک دوسرا اشارہ، یہ تو اڈا لوکاں نال کم ہی کوئی نہیں رہ گیا. یہ تو اڈا کام ہی کوئی نہیں رہ گیا. تھوڑے سارے کام اللہ نال ہو گئے نے، لوگوں نال کام ہی کوئی نہیں رہ گیا. تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ جنہوں سب کام مک جان لوگوں نال، وہ دا کام صرف اللہ نال لے جائے، وہ تے قبر چ پہ مردہ ہوندا ہے. وہ تو قبر میں پڑا ہوا، بول دے نہیں ہو یار، وہ تو قبر میں پڑا ہوا مردہ ہوتا ہے. نہ لوگوں کی سنتا ہے، نہ لوگوں کو دیکھتا ہے، نہ لوگوں کو دیتا ہے، نہ لوگوں سے لیتا ہے. وہ ایسے اڈی کی چیئے کہ کس دن مالک منو آکھے گا آ بھائی تیرے میں جنت کھلی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا، اللہم عافنا، اللہم عفو عنا، اللہم ارزقنا، اللہم اشفنا، اللہم اقض حاجاتنا، اللہم ادفع بلیاتنا، اللہم سہل مشکلاتنا. یا اللہ روزے ساڑے وتے سوکھے کر دے، تراویح دی جماعت ساڑے وتے سوکھی کر دے، قرآن سننا سنانا سوکھا کر دے، قرآن دا بیان تے قرآن تے عمل اللہ سوکھا کر دے، جنت دے رستیاں تے استقامت نال چلنا اللہ سوکھا کر دے. دلاں دی روشنی ساڑی اللہ انہوں روشنی بنا دے جڑی پیغمبر دے سینے جو منعکس ہو کے ساڑے تک آندی ہے. اللہ ساڑے عملہ سراسر سنت دا راج دے دے، ساڑے دلوں تے سراسر قرآن دی روشنی دا ڈیرہ لا دے. ارحمنا، ارحمنا، اغفر لنا. یا اللہ اے مسلمانانو معافیاں دے کے، ساری کائنات دے مسلمان کمزور ہو گئے ہیں سی، سانو معافیاں دے کے مجاہد مسلمان بنا دے، سانو معافیاں دے کے مغفور مسلمان بنا دے، سڑیاں مدہ کر کے سانو منصور مسلمان بنا دے. اللہم برحمتک نسألک اجعلنا مغفورین منصورین من جندک الغالبین. ارحمنا اللہم بارک لنا فیما اعطیت. جڑے رزق دیتے نہیں انہاں روزیاں چ انہاں نوں اتنا وسیع کر دے کہ موت آن تک کسے کو منگن دی لوڑ نہ پہ جائے. رزق حلال نہ بہتا کر دے کہ ہمیشہ دین والے بنیے، کسے کو لین دی ضرورت ہی نہ رہ جان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتک یا